هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے یا نہیں ہے؟ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھ لیں کہ دو چیزوں کا عورت پہ پردہ نہیں ہے، دو چیزوں کا۔ نمبر ایک نام، اور نمبر دو آواز، بشرط یہ ہے کہ اس میں لچک نہ ہو اور ڈھیلا پن نہ ہو جس سے آگے والے کو جو ہے وہ کچھ مطلب یہ ہے کہ جس میں آگے والے کو کوئی فتنے میں ڈلنے کا خطرہ ہو۔ تو اس طرح ان دو چیزوں پہ پردہ نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے نام پہ پردہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیوں کے دنیا کے کسی شخص کو ناموں کا نہ پتہ ہوتا۔ نام پہ پردہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے آواز پہ پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عورت کی آواز کے بارے میں فرمایا ہے، وہاں پہ فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اپنی آواز میں اتنا لچک نہ ڈالو کہ سننے والے کے دل میں کوئی فتنہ آ سکتا ہو۔ یہ اصل قرآن مجید نے منع کیا ہے، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ تاکہ آگے والے کے دل میں جو ہے کوئی فتنہ، کوئی بیماری نہ آئے۔ یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ یہ آواز کو یہ نہیں کہا گیا کہ پردہ بولے نہ، کسی کو آواز سنائے نہ، بلکہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اپنی آواز کو جو ہے اتنا پست یعنی اتنا نرم لہجے میں مت بولو تاکہ اگلے والے کے دل میں جو ہے کوئی فتنہ نہ ابھر آئے۔ یہ عورت کے لیے مقصود ہے، یہ عورت کے لیے اصل جو ہے وہ یعنی مطلوب ہے۔ تو باقی اگر اس کے علاوہ کوئی عورت جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی عورت کوئی بات کرتی ہے تو وہ منع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام آتے تھے، اپنے امور میں مشورہ کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آگاہ کرتی تھی۔ تو یہ جو اصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے آگے نقل کی ہیں۔ بہت ساری احادیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نقل کرنے والے جو ہیں وہ تابعین ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں۔ یہ ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی احادیث امہات المومنین کے ذریعے بہت ساری احادیث آگے پھیلی ہیں۔ اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی یہ عورتیں آگے کسی محرم کو بیان کرتی، کبھی کسی غیر محرم کو نہ بیان کرتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ آواز میں لچک نہ پیدا کرو دوسروں کے لیے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جب کسی مرد سے بات ہو رہی ہو تو اس وقت اپنی آواز کو پختہ رکھو، یعنی جو ایک اوریجنل صحیح انداز میں بولنا ہوتا ہے اس طرح رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس آواز میں جو ہے کوئی ڈھیلا پن ہو رہا ہو، کوئی اس طرح ہو، یہ ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عورت کی آواز پہ یہ کہہ دینا کہ بالکل پردہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شریعت میں ایسی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب نماز قائم ہو جائے تو اس وقت جو ہے کیا کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جب اقامت ہو جائے تو اس وقت کوئی دوسری نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح روایت موجود ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فلا صلاۃ الا المکتوبہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت واضح موجود ہے کہ جب جمع اقامت کہی جاتی ہے تو کوئی اور اس وقت نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی اور نماز اس وقت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو اس طرح کر کے فجر کی سنتیں امام کی اقامت کے بعد شروع کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت، ورنہ کیا مطلب ہے اس اقامت کا؟ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان پہلے سے سنتیں پڑھ رہا ہو اور پھر اقامت ہو جائے اور اسی مسجد میں موجود ہو تو اسے اپنی نماز چھوڑ کر جو ہے امام کی نماز میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ اب فرض نماز ہو رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کتاب الصلاۃ میں، اور اس میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ حدیث جو ہے اس میں اس طرح کے بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم ایسا کیا ہے کہ رأى رجلا قد اقیمت الصلاۃ یصلی رکعتین فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاث به الناس وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح اربعا الصبح اربعا۔ ایک انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ حدیث اگرچہ بخاری میں باب میں امام بخاری رحمہ اللہ وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ لا صلاۃ الا اذا قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اور مسلم شریف میں یہ روایت 1678 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح انداز میں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے پھر دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ روایت مسلم میں 1678 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ یہ ہے جو یعنی پہلے سوال کا جواب ہے۔ جو لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے تو وہ کہاں پہ، کون سی وہ روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے؟ یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کہاں سے دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ سر آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز تسبیح کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ یاد رکھنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے، جسے امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اور ایسے ہی امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت موجود ہے، اسی طرح حضرت ابو رافع سے بھی موجود ہے، اسی طرح یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے۔ زیادہ صحابہ کا روایت کرنا، بہت ساری کتابوں میں آنا، اور اس روایت کو اس لیے اس روایت کا کچھ نہ کچھ یعنی یہ روایت جو ہے لازم جو ہے محدثین کے ہاں صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور اس سے جو ہے وہ دلیل لی جا سکتی ہے، اور نماز تسبیح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے چاچا، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ دوں جو کہ آپ کو مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو، آپ کو 10 چیزیں نہ دوں، اگر آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے 10 طرح کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے 10 طرح کے گناہ معاف کر دے گا، ایسے گناہ جو پہلے ہیں، بعد والے ہیں، پرانے ہیں، نئے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہوئے ہیں یا غلطی سے کیے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ظاہری ہیں یا پوشیدہ ہیں، ہر طرح کے گناہوں کا نام لے کے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے بدلے میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد، پہلی رکعت میں تلاوت کرنے کے بعد جو ہے رکوع جانے سے پہلے کھڑے کھڑے جو ہے وہ جو ہے یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع کے بعد 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے کے درمیان 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھ کر، اور پھر اللہ اکبر کہے بغیر کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اس طرح کر کے جو ہے یہ ایک رکعت میں جو ہے
یعنی یہ 75 بار جو ہے ہو جائیں گے، اور اس طرح کر کے 4 رکعات کے رکوع سے پہلے 15 دفعہ، اور پھر باقی ہر جگہوں پہ 10 دفعہ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھنا ہے، 10 دفعہ پڑھنے ہیں اور پھر اٹھنا ہے، اور اگر اتحیات پڑھنی ہے تو پھر اتحیات پڑھنی ہے، اور پھر اتحیات پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اٹھنا ہے۔ اس طرح کر کے یہ جو ہے 75 بار ایک رکعت میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ والے الفاظ، اور 4 رکعتیں اس طرح پڑھنے کے بعد ان میں کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لینا، نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ، اگر نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دفعہ، اگر نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی عمر میں 1 دفعہ جو ہے اس کو ضرور پڑھ لینا، اپنی عمر میں جو ہے اسے 1 دفعہ جو ہے وہ ضرور پڑھ لینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ اس نماز کو جو ہے وہ نفلی نماز ہے، نفل نماز کے طور پہ ہی پڑھنی ہے۔ نفل نماز جب انسان اکیلا پڑھتا ہے اسی طرح اکیلے میں ہی اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کی جماعت کا کوئی اہتمام کرنا جس میں لوگوں کو باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہو کہ آؤ نماز تسبیح کی جماعت ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی نفل نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع بلانا باقاعدہ ایک ایسی طریقے سے کہ آؤ لوگوں جو ہے وہ جماعت ہو رہی ہے، اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کبھی اتفاقاً لوگ کوئی اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں اور کوئی بہت بڑے اہتمام کیے بغیر جو ہے، بہت بڑے اہتمام کیے جو ہے اگر اس طرح کر کے کوئی انسان اس میں یعنی اس کی جماعت کرا لی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ اہتمام کر کے ایک جو ہے وہ اعلان کر کے جو ہے اس کے لیے جماعت کا کوئی انتظام کرانا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ افضل بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں علیحدگی میں یہ نماز پڑھی جائے تو اس پہ جو ہے وہ زیادہ اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ یہ ہے نماز تسبیح۔ جس وقت بھی نفل پڑھنے جائز ہیں اس وقت میں یہ نماز تسبیح پڑھنی جائز ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، دن کو رات کو جس وقت بھی نفل جائز ہیں اس وقت میں یہ نماز تسبیح پڑھنی جائز ہے۔ اس میں جو ہے وہ یعنی کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں، کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، وہی جو عام دعائیں ہیں نماز کی وہی ہیں، صرف یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ والے ہیں۔ رکوع سے پہلے 15 دفعہ، رکوع میں 10، رکوع کے بعد 10، سجدے میں، سجدے کے درمیان، دوسرے سجدے میں 10 10 10، اور 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر پھر 10 دفعہ، یہاں سے جو ہے یہ اس کے 75 بار بنتے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہونا ہوتا ہے، ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو 2 سجدے کر کے بیٹھ کے پہلے 10 دفعہ یہ پڑھے جاتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہے بغیر جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہویا جاتا ہے۔ یہ ہے نماز تسبیح کی پوری تفاصیل۔ احادیث میں ابو داؤد میں، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں اور ان کتابوں میں جو ہے یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے صحابی کے نام کے بغیر، لیکن حدیث وہاں پہ بھی موجود ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی نماز تسبیح کی پوری تفاصیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بہرحال یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اور اس سے جو ہے وہ حج کرتا ہے یا پھر بیٹی کی شادی کرے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا اب اس کے لیے سنت ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا جب بیٹی جوان ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اس دوران شادی نہیں کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے بیٹی کسی غلط راستے پہ چل جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ،
کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے دین و اخلاص سے تم جو ہے وہ راضی ہو تو فزوجوہ، اس کو رشتہ دے دو، شادی کرا دو، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، ورنہ زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا جو ہے وہ فساد ہوگا۔ تو اس لیے جو یعنی اس کا یعنی اگر رشتہ نہیں ہوتا ہے، یعنی بیٹی اللہ نہ کرے اس کی شادی نہیں ہوتی ہے اور وہ کسی برائی میں چل جاتی ہے تو والدین جو ہے، والد جو ہے اس کے مجرم ٹھہرتے ہیں۔ تو اس صورت میں انسان کو گویا کہ اس کی ذمہ داری پہلی یہ ہے تو اس کو پہلے نبھائے، لیکن اس ذمہ داری کو کوشش کرے کہ جب اسلامی نقطہ نظر سے ہی کرنا ہے تو پھر بیٹی کی اس کو مناسب انداز سے جو اس میں لازمی اخراجات ہیں وہ پورے کرے۔ پھر اس کے پاس پیسے بچتے ہیں تو وہ حج کرے، تو پھر پیسے بچتے ہیں حج کے لیے تو وہ دیکھیں ایک طرف ہوتا ہے برائی سے بچنا اور ایک اور طرف ہوتا ہے نیکی کرنا۔ جب انسان کو امتحان میں لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ اب یا تو فلانے گناہوں سے بچو یا فلانی نیکی سے کرو، مثال کے طور پہ جی آپ ہمارے ساتھ فلم دیکھو تب ہم آپ کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں، تم ہمارے ساتھ وہ کام گناہ کرو ہم تب آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ جب ایک نیکی اور گناہ کے درمیان میں مقابلہ آ جائے تو افضل چیز دونوں میں سے ہوتی ہے گناہ سے بچنا۔ تو گناہ سے جو بچنا ہے یہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ اس بیٹی کا غلط راستے پہ جانا یا اس پہ ہونا، اس طرف سے اسے گناہ ہو سکتا ہے، یہ مقدم ہے اسے، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر اس کا ایک اسلامی ذہن ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے جو اس کے پاس پہلے موجود ہے پہلے اس کو وہ پورا کرے اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہے وہ پورا کرے۔ جہاں پہ بندے اور حقوق، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بہت مراتب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو انسانی حقوق ہیں دنیا کے اندر ان کو پہلے رکھا ہے، اور اللہ نے جتنی سزائیں دی ہیں نا وہ بھی انسانی حقوق پہ دی ہیں، ہاتھ کاٹ دو، قتل کر دو، یہ شرک پہ نہیں ہے، انسان چوری اور دوسرے انسان کو غلط کرنے پر ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے حقوق پہ دنیا میں بھی سزائیں رکھی ہیں۔ اللہ نے اپنے حق پہ دنیا میں کوئی سزا نہیں رکھی ہے، شرک کرو اس کی سزا یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں جو ہے ہاتھ کاٹا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی یا فلاں، نہیں، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اس لیے انسان پہلے جو ہے وہ اپنے یہ حقوق العباد کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو اسلامی شریعت کے مطابق پورا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی توفیق دے گا کہ وہ حج پہ بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہے واللہ علم بہتر جو نظریہ لگتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ پیسہ اگر ابھی میرے پاس اتنا موجود ہے اور بیٹی کے شادی میں رشتے میں تھوڑا سا ٹائم کسی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے تو میں اگر حج کر کے آؤں تو میرے پاس کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ انسان اس لحاظ سے عقل مند خود ہوتا ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ سوال سے سر آپ کا یہ ہے کہ تشہد میں جو انگلی اٹھانی ہے شہادت کی اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 اس میں کوئی خم ہونا چاہیے، نمبر 2 اس کو ہلانا چاہیے، نمبر 3 اس کو کس وقت اور کب تک اٹھانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1 شہادت کی انگلی شروع التحیات بیٹھنے سے لے کے آخر سلام پھیرنے تک یا کھڑے ہونے تک پورے تشہد میں اٹھانا چاہیے۔ اس کی جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے لفظ پہ اٹھانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، شروع سے لے کے آخر تک اسے اٹھانا چاہیے۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابن عمر کی اور باقی تمام اور بھی بہت سے صحابہ سے، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، نسائی میں، ابو داؤد میں روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تشہد میں اٹھاتے تھے۔ کسی صحابی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اٹھانے کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، جبکہ دعا یعنی درود شریف کے بعد جا کے آتی ہے، تو اس لیے تحیات کے شروع سے اٹھا کر آخر دعا تک جو ہے مسلسل یہ انگلی اٹھائے رہنے چاہیے، یہ ہے اس کا جو ہے وہ ڈیوریشن جو ہے۔ دوسری انگلی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا یعنی قبلے کے رخ پہ اٹھانا ہے، اس پہ کوئی خم نہیں ہے، سیدھی انگلی جو ہے وہ کرنی چاہیے، خم والی جو ہے کوئی ایسی روایت نہیں ہے، سیدھی انگلی جو ہے اٹھا کر اس کا قبلے رخ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے ہلانے کی بات جو ہے تو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلی اشارہ کرتے ہوئے ہلانے کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی ذکر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی جو ہے وہ بالکل سیدھی گاڑ کے رکھتے تھے۔ گاڑنا اور اشارہ ہلانا دونوں الفاظ نسائی میں موجود ہیں،
اور دونوں میں یہ ہے کہ اگر انگلی سیدھی گاڑ کے رکھی، کھڑی کر کے رکھی جائے قبلے رخ پر تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اس میں حرکت دی جائے تو وہ تھوڑی سی حرکت ہی ہو، ٹھکا ٹک تیز یوں حرکت نہیں مقصود ہے، بلکہ مقصد ہے کہ جو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ انگلی میچ کر رہی ہو. یعنی جب ٹیچر کلاس روم میں کبھی پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اشارے بھی ہاتھ سے کرتا ہے، یہ بیٹھ جاؤ، یہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اسی طرح جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جیسے انسان انگلی سے بھی باتیں کر رہا ہے اس طرح الفاظ کے ساتھ اس انگلی کا ہلانا مقصد ہے کہ جیسے جیسے انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیسے جیسے انسان کر رہا ہے اس طرح کر کے اس کا اشارہ مقصود ہے. بالکل زور زور سے اس کا ہلا رہنا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے.